اچھا تصور کریں 1978 یعنی 1978 کا چائنا، ایک ایسی جگہ جہاں اپنا ذاتی کاروبار کرنا یا یہاں تک کہ اپنے گھر کے پیچھے تھوڑی سی سبزی اگا کر بیچنا بھی ایک سنگین جرم تھا۔ بالکل۔ اور پھر صرف چند دہائیوں کے اندر یہی ملک دنیا کا سب سے بڑا کیپٹلسٹ انجن بن گیا۔ ہاں، اور یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں۔ صحیح کہا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سوئچ آخر فلپ کیسے ہوا؟ چلیے اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ اچھا بتائیں۔ فرض کریں کہ ایک عظیم و شان سمندری جہاز سمندر کے سینے پر پوری رفتار سے جا رہا ہے۔ اچانک فیصلہ ہوتا ہے کہ اس چلتے ہوئے جہاز کا پورا انجن تبدیل کرنا ہے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ نہ تو جہاز کی رفتار کم ہو، نہ اسے روکنے کی اجازت ہے، اور ڈوبنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ آج کے اس گہرائی سے مطالعے میں ہم بالکل یہی کہانی کھولنے والے ہیں۔ ہمارے پاس ایپک ہسٹری چینل کی بے حد دلچسپ دستاویزی فلم موجود ہے جس کا نام ہے رائز آف چائنا، The Economic Revolution that made China a superpower۔ بالکل۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈینگ شیاؤپنگ نام کے ایک شخص نے یہ ناممکن کام کیسے کر دکھایا، اور اس سے بھی اہم بات اس معاشی معجزے کے پیچھے عام انسان نے دراصل کیا قیمت چکائی۔ اچھا، اس پوری کہانی میں جو سب سے پہلی حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈینگ شیاؤپنگ نے اس انجن کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کی عمر 74 سال تھی۔ واقعی 74 سال؟ ہاں، ایک ایسی عمر جہاں عام طور پر لوگ آرام کی سوچتے ہیں، وہاں انہوں نے ایک عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی، اور ان کا طریقہ اپنے پیشرو یعنی ماؤ زیدونگ سے بالکل ہی مختلف تھا۔ زمین آسمان کا فرق تھا دونوں میں۔ بالکل۔ ماؤ کا دور ایک سخت جذباتی اور نظریاتی کشمکش کا دور تھا جہاں آئیڈیالوجی ہر چیز سے اوپر تھی، لیکن دینگ انتہائی عملی یعنی پریگمیٹک انسان تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ کمیونسٹ پارٹی صرف اور صرف اس وقت تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے جب تک وہ عام عوام کی زندگیوں میں خوشحالی لے کر آئے۔ یعنی خالی پیٹ نظریات پر نہیں پلتے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اسی لیے انہوں نے 4 ماڈرنائزیشنز یعنی 4 جدید تبدیلیوں کا منصوبہ پیش کیا، جس میں زراعت، صنعت، قومی دفاع اور سائنس اور ٹیکنالوجی شامل تھے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ماڈرنائزیشنز متعارف کروائیں اور اچانک کیپٹلزم کی طرف قدم بڑھایا، تو کیا انہوں نے صبح اٹھ کر عوام سے یہ کہہ دیا تھا کہ بس بھائیوں، آج سے ہم کیپٹلسٹ ہیں اور امریکہ ہمارا دوست ہے؟ نہیں، ایسا کہنا تو اس وقت سیاسی خودکشی ہوتی۔ نیا نام دیا، سوشلزم ود چائنیز کیریکٹرسٹکس۔ اچھا، یعنی یہ بیسکلی ایک بہت ہی جینیس قسم کی ری برانڈنگ تھی۔ ہاں، ڈنگ جانتے تھے، میرا مطلب ہے ڈنگ جانتے تھے کہ اگر وہ اچانک سب کچھ آزاد کر دیں گے تو ملک ٹوٹ سکتا ہے، جیسا کہ بعد میں سوویت یونین کے ساتھ ہوا۔ بالکل۔ اس لیے انہوں نے تبدیلیاں بہت احتیاط سے اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں نافذ کی۔ فیصلے مرکز سے ہٹا کر نچلی سطح پر لائے گئے اور قیمتوں پر سے حکومتی کنٹرول آہستہ آہستہ نرم کیا گیا۔ ٹھیک۔ لیکن اس پورے پلان کا سب سے اہم حصہ تھا اسپیشل اکنامک زونز یعنی SEZs کا قیام۔ تو یہ SEZs بیسکلی ایک سینڈ باکس یا لیبارٹری کی طرح تھے۔ ہاں، آپ اسے ایک لیب کہہ سکتے ہیں۔ یعنی پارٹی نے اپنے ہی ملک کے ایک چھوٹے سے حصے میں تھوڑا سا کیپٹلزم ٹیسٹ کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ فارمولا واقعی کام کرتا ہے یا نہیں، بغیر پورے ملک کو خطرے میں ڈالے۔ بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے۔ شنزن اور شیمن جیسے علاقوں کو ان لیبوریٹری زونز کے طور پر چنا گیا۔ ان کی لوکیشن دیکھیں تو یہ سمندری ساحلوں پر تھے۔ لاجک بہت سمپل تھی۔ ان مخصوص علاقوں میں ریڈ ٹیپ یعنی قوانین کی سختی کم کی گئی، ٹیکس بہت کم کر دیے گئے اور باہر کی دنیا کو دعوت دی گئی تاکہ باہر سے پیسہ آئے۔ ہاں، مقصد ہانگ کانگ، جاپان اور تائیوان سے فورن انویسٹمنٹ لانا تھا، اور کڑی شرط یہ تھی کہ آؤ یہاں فیکٹری لگاؤ، ہماری سستی لیبر استعمال کرو، لیکن اپنی ٹیکنالوجی اور سکلز ہمارے لوگوں کو سکھاؤ۔ اوہ واو، یہ تو بہت شاطر ترکیب تھی۔ اور یہ ترکیب لاجواب ثابت ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لاکھوں فیکٹریاں لگ گئیں اور ایک عظیم صنعتی پہیہ گھومنے لگا۔ لیکن ایک منٹ، فیکٹری اور شہروں کی بات تو سمجھ آتی ہے، مگر اس وقت کا چینا تو زیادہ تر گاؤں اور دیہاتوں پر مشتمل تھا، تو کیا ان SEZs کا فائدہ ان کروڑوں کسانوں کو ہو رہا تھا جو پیچھے گاؤں میں تھے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔
کیونکہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ زراعت میں بھی ایک الگ ہی لیول کا انقلاب چل رہا تھا. 97% یعنی 97% کسان اپنی ذاتی زمینوں پر آ گئے تھے اور پیداوار میں 60% اضافہ ہوا تھا. جی بالکل. یہ نمبرز تو دماغ ہلا دینے والے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ زمین تو وہی تھی، لوگ بھی وہی تھے، تو اچانک پیداوار اتنی کیسے بڑھ گئی؟ میں بتاتی ہوں. یہ سارا کمال انسینٹیوز یعنی ترغیب کا تھا. ماؤ کے دور میں اجتماعی کھیتی باڑی یعنی میس کلیکٹیوائزیشن کا نظام تھا. اچھا. اسے آسان لفظوں میں سمجھیں تو زمین ریاست کی ہے. سارے کسان ایک ساتھ کام کریں گے اور چاہے کوئی دھوپ میں 10 گھنٹے خون پسینہ ایک کرے یا چھاؤں میں بیٹھا رہے، آخر میں سب کو برابر چاول ملیں گے. تو اس کا مطلب ہے محنت کا صلہ برابر ہے. ہاں، اب جب محنت کا صلہ برابر ہے تو کوئی ایکسٹرا محنت کیوں کرے گا؟ ڈینگ نے آ کر اس انسینٹیو کے نظام کو بدلا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زمینوں کے حقوق واپس کسانوں کے خاندان کو دیے اور فرمایا کہ حکومت کا کوٹا پورا کرنے کے بعد جو فصل بچ جائے وہ تمہاری ہے، تم اسے اوپن مارکیٹ میں بیچ کر اپنا پروفٹ بنا سکتے ہو. ہاں، تو اچانک اس کسان کو نظر آیا کہ اگر میں ایکسٹرا محنت کروں گا تو میری اپنی جیب میں پیسہ آئے گا. ایگزیکٹلی. اور اس ایک عام سے انسانی جذبے نے ہزاروں سال کی اس بھوک اور قحط سالی کو مٹا دیا جو چینی تاریخ کا حصہ رہی تھی. چند ہی سالوں میں فصلوں کی پیداوار میں 60% اضافہ ہوا. یہ واقعی حیرت انگیز ہے. لیکن اس معاشی انقلاب کو طاقت دینے کے لیے صرف اندرونی اصلاحات کافی نہیں تھیں. باہر کی دنیا سے پیسہ اور ٹیکنالوجی بھی چاہیے تھی نا؟ بالکل چاہیے تھی. اور یہاں داستان وزات ایک اور عجیب واقعہ بیان کرتی ہیں. 1979 یعنی 1979 میں ڈینگ شاؤپنگ امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ 1943 کے بعد کسی چینی لیڈر کا پہلا امریکی دورہ تھا. ہاں. وہاں جا کر وہ ٹیکسس کے ایک روڈیو میں کاؤبوائے ہیٹ پہنتے ہیں، مسکراتے ہیں. یہ تصویر پوری دنیا میں جاتی ہے اور مغربی دنیا کو لگتا ہے کہ ارے یہ کمیونسٹ لیڈر تو ہمارے جیسا ہی ہے. لیکن ٹھیک اسی سال وہی ڈینگ شاؤپنگ اپنی فوج کو کمیونسٹ ویتنام پر حملہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں. اس حملے میں 20,000 چینی فوجی مارے جاتے ہیں. یہ کیا تضاد ہے؟ ایک طرف دوستی کی پانگے اور دوسری طرف حملہ. دیکھیں، یہ تضاد نہیں ہے بلکہ انتہائی شاطر فورن پالیسی ہے. اس حملے اور اس کاؤبوائے ہیٹ کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اچھا، وہ کیسے؟ 1970 کی دہائی کے آخر میں کولڈ وار اپنے عروج پر تھی. سوویت یونین اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور چائنا کے بھی سوویت یونین کے ساتھ بارڈر پر اختلافات چل رہے تھے. صحیح ہے. ویتنام اس وقت سوویت یونین کا بہت قریبی ساتھی تھا. دنگ جانتے تھے کہ امریکہ سے ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ چائنا سوویت کیمپ کے خلاف ہے. جب ویتنام نے کمبوڈیا پر حملہ کیا تو چائنا نے ویتنام پر حملہ کر دیا. یہ دراصل امریکہ کو ایک سگنل تھا کہ ہم سوویت اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی دینگ نے 20,000 جوانوں کی قربانی دے کر امریکہ کا اعتماد خریدا. حقیقت میں ہاں. فوج کے لحاظ سے یہ حملہ چائنا کے لیے ایک ڈیزاسٹر تھا. ان کی خامیاں کھل کر سامنے آئیں. اچھا، اب تصور کریں، معیشت کھل رہی ہے، دنیا سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور لوگوں کی جیب میں پہلی بار پیسہ آ رہا ہے. بالکل. مغربی دنیا کا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ جب مڈل کلاس بڑی ہوتی ہے اور لوگوں کے پاس معاشی آزادی آتی ہے تو وہ فطری طور پر سیاسی آزادی یعنی ووٹ کا حق بھی مانگتے ہیں. اور بالکل یہی ہوا تھا. 1978 میں ہی بیجنگ میں ایک ڈیموکریسی وال بن گئی جہاں لوگ آ کر پولیٹیکل پوسٹرز لگانے لگے. ایک شخص تھا وے جنگ شینگ جس نے ایک پوسٹر لگایا دا 5th ماڈرنائزیشن. اس کا کہنا تھا کہ ڈینگ کی 4 ماڈرنائزیشنز کافی نہیں جب تک جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کی 5ویں ماڈرنائزیشن نہ آئے. اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں ڈینگ شاؤپنگ نے اس نئے سسٹم کی ریڈ لائنز ڈرا کی. معاشی آزادی کا مطلب ہرگز سیاسی آزادی نہیں تھا. صحیح. ڈینگ نے فوراً 4 بیسک پرنسپلز یعنی 4 بنیادی اصول لاگو کر دیے. ان میں سب سے اہم تھا پرولٹیریٹ کی ڈکٹیٹرشپ. ایک منٹ، یہ پرولٹیریٹ کی ڈکٹیٹرشپ عام انسان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اسے عام فہم زبان میں یوں سمجھیں. پرولٹیریٹ یعنی مزدور طبقہ
اور ریاست کا یہ فرمان تھا کہ اس طبقے کی مکمل نمائندگی صرف اور صرف کمیونسٹ پارٹی کرتی ہے۔ اچھا، اس لیے ساری طاقت پارٹی کے ہاتھ میں رہے گی، کسی اور سیاسی پارٹی یا متبادل سوچ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وے جنگ شنگ اور اس جیسے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر کے لمبی سزائیں سنا دی گئیں۔ مطلب آسان لفظوں میں انہوں نے واضح کر دیا کہ پیسہ بناؤ مگر اقتدار مت مانگو۔ ہاں، دنگ نے واضح کر دیا کہ تم پیسہ بنا سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، لیکن طاقت اور اقتدار کے معاملے میں پارٹی کو چیلنج کرنے کا سوچنا بھی مت۔ لیکن عوام کے دلوں میں جو آزادی کا بیج بو دیا گیا تھا وہ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں تھا۔ یہی بے چینی پڑتی رہی اور 1989 میں ایک جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑی۔ بالکل، 1989 کا سال بہت اہم ہے۔ یاؤ بانگ جو کہ دنگ کے پرانے ساتھی تھے اور جنہوں نے طلبہ پر سختی کرنے سے انکار کیا تھا، ان کی موت ہو جاتی ہے۔ لوگ ان کا سوگ منانے کے لیے بیجنگ کے تیانمن اسکوائر میں جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ سوگ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم احتجاج بن جاتا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ طلبہ اور عام شہری وہاں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، کھلے عام مسٹر ڈیموکریسی اور کرپشن کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ منظر دنیا بھر کے ٹی وی اسکرینز پر چل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمیونسٹ پارٹی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ واقعی؟ تو اس احتجاج کے دوران حکومت کا کیا ری ایکشن تھا؟ اس وقت کمیونسٹ پارٹی دراصل اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ایک طرف نئے جنرل سیکریٹری زاؤ زیانگ تھے جن کے دل میں طلبہ کے لیے نرم گوشہ تھا۔ اچھا، وہ بالکل اس احتجاجی کیمپ میں گئے، انہوں نے آنسو بہا کر طلبہ سے اپیل کی اور کہا کہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں، آپ لوگ اپنی جانوں کی حفاظت کریں۔ واو، یعنی حکومت کا ایک اہم نمائندہ خود احتجاجیوں کے پاس چلا گیا۔ ہاں، لیکن دوسری طرف اسٹیٹ پریمیئر لی پنگ جیسے ہارڈ لائنرز تھے جن کا یقین تھا کہ اگر آج ان طلبہ کو چھوڑا گیا تو کل پورا ملک ہاتھ سے نکل جائے گا۔ استحکام کا مسئلہ۔ بالکل، انہوں نے دینگ شاپنگ کو راضی کیا کہ ملکی استحکام ہر چیز سے، یہاں تک کہ انسانی جانوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور پھر 3 جون 1989 کی رات آتی ہے۔ دینگ شاپنگ مارشل لا نافذ کرتے ہیں اور ٹیاننمن اسکوائر کو خالی کروانے کے لیے عام پولیس نہیں بلکہ مسلح فوج اور ٹینکس بھیج دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی دردناک حصہ ہے تاریخ کا۔ سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 218 شہری اور 23 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، لیکن آزاد ذرائع اور دنیا بھر کے تجزیہ نگار اس حقیقی تعداد کو ہزاروں میں مانتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور اس سب میں جو تصویر تاریخ کے صفوں پر ہمیشہ کے لیے چھاپ دی گئی وہ ٹینک مین کی تھی، ایک عام سا شخص سفید شرٹ میں جو اکیلے ٹینکس کے پورے قافلے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ویس یہی دیکھتا رہ گیا کہ کیپٹلزم آنے کے باوجود ڈیموکریسی نہیں آئی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ زاؤ زیانگ کو ان کی ہمدردی کی سزا یہ ملی کہ انہیں عہدے سے ہٹا کر اگلے 15 سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ اوہ، ڈینگ نے اس پورے احتجاج کو متبادل انقلابی بغاوت قرار دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مغربی ممالک نے سخت پابندیاں عائد کر دیں، فورن انویسٹمنٹ رک گئی اور چائنا عالمی سطح پر بالکل تنہا رہ گیا۔ یہاں ایک بات سوچیے، ایک طرف ہم معاشی ترقی کے دعوے دیکھتے ہیں، لیکن عام آدمی نے اس کی کیا قیمت چکائی؟ کیونکہ ریاست کا کنٹرول صرف تیاننمن اسکوائر کے سیاسی احتجاج تک محدود نہیں تھا۔ حکومت دراصل لوگوں کے گھروں، ان کی ذاتی زندگیوں، یہاں تک کہ بیڈ روم تک پہنچ چکی تھی۔ آپ آبادی کے منصوبے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، 1949 کے بعد سے چائنا کی آبادی میں بحران آ چکا تھا۔ صرف 30 سال میں آبادی 550 ملین سے بڑھ کر 1 بلین تک پہنچ گئی تھی۔ اسے روکنے کے لیے حکومت نے 1980 میں 1 چائلڈ پالیسی لاگو کی۔ اور یہ کوئی عام سی ٹیکس اسکیم نہیں تھی۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ دوسرا بچہ پیدا کریں گے تو ٹیکس زیادہ دینا ہوگا۔ اس میں فورسڈ ابارشنز یعنی جبری اسقاط حمل اور نسبندی جیسے انتہائی سخت اور بے رحم طریقے استعمال کیے گئے۔ یہ ہیومن ہسٹری کی سب سے بڑی سوشل انجینئرنگ تھی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ واقعی اس پالیسی نے پوری معاشرتی بناوٹ کو بدل کر رکھ دیا۔ سوچئے، ایک پوری نسل ایسی پیدا ہوئی جس کا نہ کوئی بھائی تھا، نہ بہن، نہ خالہ، نہ چاچا۔
वो सब सिंगल चिल्ड्रन थे। और जेंडर इम्बैलेंस का भी बहुत मसला हुआ। हाँ, क्योंकि चीनी रिवायत में लड़कों को तरजीह दी जाती थी ताकि वो बड़े होकर वालिदैन का सहारा बने, इसलिए बच्चियों को पैदा होते ही मार देने या अबैंडन करने के वाकयात आम हो गए। इससे आबादी में मर्दों और औरतों के दरमियान एक खौफनाक जेंडर इम्बैलेंस पैदा हो गया। और औरतों के हुकूक की जहाँ तक बात है, वहाँ भी पॉलिसी और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। माओ ने कहा था कि औरतें आधी आबादी यानी हाफ द स्काई को थामे हुए हैं। शहरी इलाकों में 90% ख़वातीन काम करती थी, लेकिन जब हम पॉलिटिकल पावर या माशी क़ियादत में देखते हैं तो वहाँ सब मर्द ही नज़र आते हैं। ख़वातीन की नुमाइंदगी वहाँ प्रैक्टिकली ज़ीरो थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि माशी तरक्की के इस इंजन को चलाने के लिए एक और निज़ाम का बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया, जिसे हुको सिस्टम कहते हैं। हुको एसेंशियली एक रिहायशी परमिट सिस्टम है। तो क्या ये एक किस्म का इंटरनल वीज़ा है, यानी आप अपने ही मुल्क में घूमने के लिए वीज़ा लेंगे? ठीक इसी तरह जैसे जैसे शहरों में फैक्ट्रियां लगीं और तरक्की हुई, देहातों से करोड़ों गरीब किसानों ने रोजगार की तलाश में शहरों का रुख किया। लेकिन उनका हुको यानी उनका रजिस्टर्ड पता उनके गांव का था। इसका मतलब ये था कि जब वो किसी बड़े शहर मसलन शेंज़ेन या शंघाई आए तो उन्हें काम तो मिल गया, मगर उन्हें शहरी हुकूक नहीं मिले, यानी दूसरे दर्जे के शहरी। बिल्कुल। वो अपने बच्चों को शहर के सरकारी स्कूलों में नहीं भेज सकते थे, शहर के अस्पतालों में उनका फ्री इलाज नहीं हो सकता था, और उन्हें कोई स्टेट बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। ये तो इंतहाई खौफनाक है। यानी आप ये कह रही हैं कि चाइना ने अपने ही मुल्क के अंदर एक ऐसी आबादी तैयार कर ली जो प्रैक्टिकली अनडॉक्यूमेंटेड या इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह थी। हाँ, हकीकत यही थी। सस्ती तरीन और बेयारो मददगार लेबर, जिन्हें जब चाहा फैक्ट्री में रखा, जब चाहा निकाल दिया। ऐसे लोगों के बलबूते पर दुनिया को सस्ता सामान बेचा गया। आम फर्द को इस अजीम तरक्की के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। यही वो बात है जो समझना जरूरी है। ये एक ऐसी रियासत की मिसाल है जो नंबर्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पर चलती है। सही। रियासत के दिमाग में सिर्फ जीडीपी ग्रोथ और कौमी ताकत होती है। इस अजीम मकसद के सामने फर्द की ज़ाती आज़ादी, उसके दुख दर्द, खानदान और ख्वाब सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। तो चलिए वापस टियानामेन स्क्वायर के बाद वाले वक्त पर आते हैं। 1989 के बाद चाइना अकेला था, इन्वेस्टमेंट रुक चुकी थी, दुनिया ने मुंह फेर लिया था। तो ऐसा क्या हुआ कि आज वही चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर है? दस्तावेजात के मुताबिक इस मुर्दा मईशत में दोबारा जान डालने का काम एक मर्तबा फिर उसी बूढ़े शख्स ने किया। हाँ, आप 1992 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 1992 में 87 साल की उम्र में डेंग सियाओपिंग ने अपना मशहूर सदर्न टूर किया, और ये सदर्न टूर तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था। डेंग ने जनूबी इलाकों का दौरा करके ये वाज़े पैगाम दिया कि हुकूमत माशी इस्लाहात से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी का आगाज किया और ऐलान किया कि अब कीमतें रियासत नहीं बल्कि आज़ाद मार्केट तय करेगी। और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और आम आवाम के दरमियान एक नया अनकहा मुआहिदा तय पाया। अनकहा मुआहिदा यानी आवाम ने अपनी आज़ादी का सौदा कर लिया कि तुम सियासत से दूर रहो और हम तुम्हें अमीर बनाएंगे। बिल्कुल, यही अल्फाज थे उस मुआहिदे की बुनियाद। पार्टी ने आवाम से इम्प्लिसिटली कहा कि तुम पार्टी की मुतलक हुक्मरानी को तस्लीम करो। सवाल मत उठाओ। हाँ, सवाल मत उठाओ, डेमोक्रेसी भूल जाओ, और इसके बदले में हम तुम्हें ऐसी माशी खुशहाली और कौमी उरूज देंगे जो पिछली सदियों में नहीं देखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम ने ये मुआहिदा कबूल किया। और इस मुआहिदे के नताइज स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में वाकई किसी मौजज़े से कम नहीं। 1990 में चाइना की 80% आबादी शदीद गुर्बत में थी, और अगले 30 सालों में ये फिगर घटकर तकरीबन 0 पर आ गया। वाकई 1990 में उनकी जीडीपी ग्रोथ अशारिया में थी, आम नहीं 3.9% थी। और डेंग के इस टूर के बाद 1992 में ये जंप करके 14.2% पर चली गई और अगले कई सालों तक 10 से 14% के दरमियान रही। इसे वाकई तारीख का सबसे बड़ा इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता है। जब 1997 में डेंग शाओपिंग की मौत हुई तो जियांग ज़मीन और ली पेंग ने इक़्तिदार संभाला, मगर उन्होंने इस कौमी फ़रोग़ के रास्ते को नहीं छोड़ा। और इसके बाद तो चाइना ने मुड़ के नहीं देखा।
बिल्कुल। 1997 में हांगकांग 156 साल बाद यूके से वापस चाइना के पास आया और 1999 में मकाओ, फिर 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में शामिल हुआ। जिसने उसे दुनिया की फैक्ट्री बना दिया। सही कहा, जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स ने आलमी सतह पर चाइना की नई ताकत का मुजाहिरा किया और 2009 में चाइना जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया। लेकिन इस मिरेकल के पीछे अंधेरा भी उतना ही गहरा होता गया। दस्तावेजात बताती हैं कि सरमायादाराना आगाज के साथ हुकूमत ने फूड और हाउसिंग सब्सिडीज खत्म कर दी। बेरोजगारी बढ़ी, करप्शन आम हुई, शहर और देहात की आमदनी में जमीन आसमान का फर्क आ गया और तरक्की की आग में जलने वाले कोयले ने कार्बन एमिशंस को आसमान तक पहुंचा दिया। और इसके साथ निगरानी का निजाम भी आ गया। हाँ, फिर सबसे बड़ी बात, ग्रेट फायरवॉल के जरिए मुसलसल निगरानी शुरू हो गई। लोग अमीर तो हो गए थे, मगर उनके हाथ में जो स्मार्टफोन था वो रियासत का सबसे बड़ा जासूस था। यही इस मॉडल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ अरबों लोगों को भूख और अफलास से निकालना बिलाशुबा एक अजीम कामयाबी है। सही। लेकिन दूसरी तरफ तिब्बत और शिनजियांग जैसे इलाकों में आज़ादी की आवाज़ों को ताकत से कुचलना, आज़ादी इजहार पर मुकम्मल पाबंदी और फेस रिकॉग्निशन कैमरास के जरिए पूरी आबादी की हर वक्त निगरानी करना, ये इस खुशहाली का इंतहाई तारीख पहलू है। तो अगर हम एपिक हिस्ट्री की इस दस्तावेजी फिल्म का निचोड़ निकालें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि डेंग शॉपिंग की छोड़ी हुई लेगेसी इंतहाई पेचीदा है। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसी स्टेट बनाई जो ओपन मार्केट्स और क्लोज पॉलिटिक्स का एक अनोखा इम्तिजाज है। उसी इंसान ने लोगों को अमीर होने का रास्ता सिखाया और उसी ने तलबा के एहतजाज को टैंक्स के तले कुचल दिया। और इसीलिए आज इस कहानी को समझना हमारे लिए इतना अहम है, क्योंकि आज का आलमी निज़ाम, हमारी सप्लाई चेन्स, यहाँ तक कि आप और मैं जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब इसी मॉडल पर चल रही हैं। सही बात है। शी जिनपिंग ने 2012 में आकर इस कंट्रोल को मजीद सख्त कर दिया है और ये सफ़र अभी जारी है। अगर हमें 21वीं सदी को समझना है तो 1978 से शुरू होने वाले इस चीनी इनकलाब को समझे बिना गुजारा नहीं। वाकई हम अक्सर तारीख को सिर्फ फैक्ट्रियों और जीडीपी की ग्रोथ की आईना से देखते हैं, मगर अशखास की ज़िंदगियों, उनके ख्वाबों की कुर्बानी और हुमकाओं जैसे निज़ाम को समझे बगैर ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। सही कहा आपने। तो इस सारी बहस के बाद क्या इस कहानी का कोई ऐसा पहलू है जो हमारे सदियों पुराने तस्वुरात को झंझोर कर रख दे? हमारे सुनने वालों के लिए आखिर में कोई ऐसी सोच? बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहरी सोच में मुब्तला कर सकता है। मगरबी दुनिया ने सदियों से दुनिया को ये पढ़ाया था कि सरमायादारी यानी कैपिटलिज्म और माशी खुशहाली आखिरकार जमहूरियत को जन्म देती है। उनका दावा था कि आज़ादी एक पैकेज डील है, लेकिन चाइना ने टियानमेन से लेकर आज की मुकम्मल डिजिटल निगरानी तक इस ख्यास को गलत साबित कर दिया। चाइना ने दिखाया है कि आप बगैर वोट और बगैर सियासी आज़ादी के भी सुपर पावर बन सकते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो सवाल ये है, क्या चाइना का ये अमीरियत और खुशहाली यानी ऑथोरिटेरियन कैपिटलिज्म का निज़ाम सिर्फ एक आर्जी वक्त है जो आखिरकार अपने ही बोझ तले टूट जाएगा, या फिर ये दुनिया के दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए जमहूरियत का एक नया, खतरनाक और मुस्तकिल मुतबादिल बन चुका है? एक ऐसी राह जहां लोग आज़ादी बोलने के हक से ज़्यादा 2 वक्त की बोटी और माशी इस्तेहकाम को चुनना पसंद करेंगे। ये वो आखिरी सवाल है जो आने वाली सदियों की तारीख तय करेगा।